ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں ان کے پیسے تھے۔ ایک چور ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور جا کر اس کی آنکھوں کی بینائی اچانک زائل ہو گئی۔ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا مقرب بندہ لگتا ہے، بڑا اچھا بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی بینائی لگتا ہے زائل ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا، فلاں حجام کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان کے پاس لے کر آئے اور حجام سے پوچھا، بتاؤ کہ اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کے گھر کا تو پتہ نہیں، البتہ نمازوں کے لیے وہ آتے رہتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لے آئے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پکڑے، پاؤں پکڑے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، میں نادم اور شرمندہ ہوں، میری بینائی چھن گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر وہ چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ فرمانے لگے، ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب موجود رہوں گا جب تک کہ میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر میرے اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا، نہ ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جانے میں دیر لگے گی، وہ جلدی جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شکریہ ادا کرنے کی اہمیت۔ اگر کوئی بھلا کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ آج کے دور میں معلوم نہیں کہ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم کسی کا شکریہ تو ادا کرتے ہی نہیں، حالانکہ ہمیں فرمایا گیا، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمیں تعلیم اتنی دی گئی تھی مگر ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ حقوق العباد پر بھی پوری توجہ رکھی جائے تاکہ انسان ایک متوازن زندگی گزارنے والا بنے۔ غصہ پینے کی فضیلت۔ اگر کبھی کسی سے تکلیف پہنچے تو یوں سمجھیے کہ اس نے کوتاہی کر لی، چلو میں معاف کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اگر کبھی کسی کی بات پر غصہ آئے تو غصے کے گھونٹ کو پی لیا کریں، یہ کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، مگر ایک حدیث میں آیا ہے، جس بندے نے اپنے غصے کے گھونٹ کو پیا جبکہ وہ غصے کو پورا کرنے کی حالت میں تھا، یعنی اس کے پاس ایسے وسائل تھے کہ وہ چاہتا تو غصہ اتار سکتا تھا، اس کا بدلہ لے سکتا تھا، مگر اس نے اللہ کے لیے اس غصے کے گھونٹ کو پی لیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گھونٹ کے بدلے میں اس بندے کو اپنا مشاہدہ عطا فرمائیں گے، وہ پروردگار کے جلوے دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیجئے کہ کون سا سودا اچھا ہے، دنیا میں غصے کا اظہار کر دینا یا اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا دیدار کرنا۔ عقل کی زکوٰۃ۔ مومن جب ان باتوں کو سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر حلم پیدا ہو جاتا ہے۔ حلم کہتے ہیں دوسرا نادانی سے کوئی بات کر بھی لے تو بندہ اسے معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، نادانوں کی بات پر تحمل مزاجی انسان کی عقل کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ لکھے پڑھے عقل مند لوگوں کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دلوں میں روگ نہ پا لیا کریں۔ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا اور تکلیف برداشت کر لینا انسان کی عقل کی زکوٰۃ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے تو عقل کی زکوٰۃ بھی تو دیا کرو، مگر آج دیکھا گیا کہ آدمی خود تو چاہتا ہے کہ میرے بڑے بڑے قصوروں کو معاف کر دیا جائے، مگر دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انسانوں کی دو قسمیں، انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ شہد کی مکھی کی مانند ہوتے ہیں اور کچھ گندی مکھی کی مانند۔ شہد کی مکھی تو شہد بناتی ہے مگر گندی مکھی
نجاست کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے۔ ان دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ گندی مکھی کے دماغ میں نجاست کی بو ہوتی ہے، یہ گندی چیزوں کی تلاش میں ہوتی ہے، جہاں گندگی دیکھے گی وہیں بیٹھے گی۔ جسم پر بھی بیٹھی تو جہاں پر زخم ہوگا، پیپ ہوگا، یہ وہاں بیٹھے گی۔ لہٰذا گندی مکھی کی سوچ گندی، اس کی تلاش بھی گندی، اس کی پسند گندی، وہ ہر وقت گندی چیزوں کے ہی ارد گرد گھومتی پھرتی ہے، وہیں اس کا ڈیرا اور بسیرا ہوتا ہے۔ جبکہ شہد کی مکھی کے دماغ میں خوشبو رچی ہوتی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے تو پھول کو، وہ بیٹھتی ہے تو پھلوں پر، وہ اگر چوستی ہے تو پھلوں کے جوس کو۔ شہد کی مکھی چمن کو ڈھونڈے گی، گلستان کو ڈھونڈے گی، پھول اور پھلوں کو ڈھونڈے گی۔ اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے، وہ ہر وقت اچھی اور خوشبودار چیزوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں تو انسانوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ شہد کی مانند کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اپنے اندر بھی خیر ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے اندر بھی خیر ہی کو تلاش کرتے ہیں، وہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، وہ دوسروں پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں دوسروں میں بھی خیر ہی نظر آتا ہے۔ ان کی نظر میں دنیا کے سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اچھائی ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اپنی سوچ گندی ہوتی ہے، ان کے اپنے اندر خباثت بری ہوتی ہے، وہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں انہیں برے لوگوں کی محفلیں نظر آتی ہیں، وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے اپنا آنا جانا رکھتے ہیں جن میں برائی کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی بندے پر نظر ڈالیں گے تو ان کی نگاہ برائیاں ڈھونڈیں گی، ان کو بندے کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، ان کو بندے کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے وہ تو کہیں گے کہ آج تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے، نہ وہ علماء سے راضی ہوں گے، نہ وہ پیروں سے راضی ہوں گے، نہ وہ حکام سے راضی ہوں گے، نہ وہ ماں اور باپ سے راضی ہوں گے۔ دنیا میں وہ کسی سے راضی ہی نہیں ہوتے، بلکہ کئی تو ایسے منحوس ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار پر بھی اعتراض کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں نہیں سنی اور ہماری دعائیں قبول نہیں کی۔ ایسا بندہ گندی مکھی کی مانند ہے، یہ جہاں بیٹھے گا بری باتیں کرے گا، جب بھی سنے گا بری باتیں سنے گا، جہاں اس کی نگاہ پڑے گی یہ برائی ہی کی طرف توجہ کرے گا، لہٰذا اس کے دماغ میں ہر وقت برائی پھیلی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شہد کی مکھی کے مانند اچھا انسان بنا دے تاکہ ہم اچھائی کی تلاش میں رہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دینے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کامنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔